بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیو، آج تو باقاعدہ کوئی ایسی لمبی چوڑی گفتگو کی ترتیب نہیں ہے اور بیان وغیرہ کا نظام نہیں ہے۔ بہت سے احباب ہیں مختلف دنیا کے علاقوں میں، حصوں میں، جن سے مرض اور بیماری یہ جو چلا ہوا ہے، یہی مرض، یہ کورونا وائرس کی بیماری، اس کے سے متاثر ہونے کی، بیمار ہونے کی خبریں ہیں۔ خود ہمارا علاقہ جہاں میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں، اس میں بڑی شدت اور زوروں پر اس وقت یہ مرض چلا ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ چاروں طرف اس کے اندر مبتلا ہیں۔ جی، تو اس لیے میرا جی چاہا کہ اسی نسبت سے اور اسی تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ ان حضرات کو نفع ہوگا اور ہم سبھی کے لیے نافع ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 3 مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور مختلف ملکوں میں کبھی کہیں پر زور ہے اس کا، کبھی کسی دوسری جگہ میں زور ہے، کبھی کہیں اور کسی ملک میں۔ تو خیر، ادھر سے ادھر سے بہت سے لوگ اپنی تحقیقات، اپنا ریسرچ، اپنا مطالعہ، اپنی معلومات، اور اطباء، ڈاکٹر، حکیم وغیرہ سبھی کی طرف سے مختلف چیزیں آئی، میرے پاس بھی بہت سی جمع ہے، جس کو میں نے مناسب سمجھا، اچھا سمجھا، اور اپنا ہمارا طب نبوی جو ہے اس کے اصولوں کے اعتبار سے جس کو موافق اور اچھا سمجھا، تو میں نے جمع کر رکھا ہے اپنے پاس تھوڑا تھوڑا ذخیرہ، 2-2.5 منٹ 3 منٹ کا، کہیں سے کسی نے کوئی خاص نفع کی بات بتائی، دوسرے نے بتائی، تیسرے نے بتائی۔ بہرحال اتنا تو میں عرض کر دوں، اللہ عالم، دیکھو غیب کی حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ سازش سے بنانے کی ترتیب کچھ کی لوگوں نے، لیکن یہ مرض ہے باقاعدہ اور یہ پھیل گیا ہے اور پھیل رہا ہے۔ میں نے تو اپنے ارد گرد یہاں دیکھ رہا ہوں، آس پاس میں۔ تو خیر، خلاصہ آج کا یہ ہے کہ وہی ہمارا جو وقت ہے، تاکہ آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ جاوے، میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا اور سامعین کے بھی ایک مختصر وقت ہوتا ہے سنانے کے لیے جو باتیں ہیں، تو آج خاص بات بس یہی عرض کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسے ضروری جو بہت سے مفید علاج ہیں، جو مجھے بہت سے اپنے احباب نے فون کر کے میسج بھیج کے اپنے یہاں کی حالت بتائی اور میں نے ادھر سے وہ بھیج دیے، مستند اطباء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، حکماء ہیں، ان کی طرف سے آئے ہوئے، تو ماشاءاللہ ان حضرات کو جو اس کورونا وائرس کے مرض میں مثبت یعنی پوزیٹیو ہو کر اور وہ مریض بن گئے تھے، ماشاءاللہ ان کو نفع ہوا۔ پھر سبوں نے اپنا اپنا مجھ کو تاثر بھی بھیجا اور بہت شکریہ ادا کیا، جزاک اللہ کہا، اور وہ ساری یہی جو ہماری نیچر اور فطری اور کہنا چاہیے قدرتی جو چیزیں ہیں اور غذائیں ہیں، اسی کے اندر اس سب کا علاج اللہ نے رکھا ہے۔ تو وہ بات بس آج کا خلاصہ یہی ہے، آپ حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جو کچھ بھیجا جائے اسے دھیان سے، توجہ سے خود سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ یاد رکھنا، ہاسپٹلوں کے چکر میں زیادہ پڑنا اور یہ انگریزی دوائیوں کے اس میں زیادہ جانا، یہ تو کبھی کبھی اور مرض کو پیچیدہ کر رہا ہے۔ میں نہیں کسی کو روکتا کہ بھائی میں روک رہا ہوں، لیکن تجربات یہی بتا رہے ہیں۔ بہرحال کبھی آخر میں ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ آدمی کو جانا پڑتا ہے، مشینوں پہ جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ہاسپٹل ہمارے یہاں کے خود تقریباً بھر گئے، پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بہت زیادہ بظاہر فل ہی نظر آ رہے ہیں۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ بہت ہی زیادہ اس مرض کی اس وقت میں زیادہ شدت تقریباً یہاں اور میرے خیال سے ہند پاک وغیرہ کے علاقوں میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے، چاہے خبروں میں کم ہو، لیکن زمینی حقائق کے اعتبار سے بہت زیادہ لوگوں کو اس مرض نے پکڑا ہے۔ مدارس ہوں اور اسکولز ہوں، علماء ہو، دوسرے ہوں، سب کی طرف۔ بہرحال جب کوئی وبائی بیماری پھیلتی ہے تو وہ تو سب کو لیتی ہے، اس لیے جو چیزیں آپ حضرات کو بھیجی جائے اس کو دھیان سے سنیے اور سننے کے بعد ان چیزوں کو محفوظ رکھیے اور اپنے احباب تک بھی پہنچائیے۔ یعنی اس میں مرض کی تشخیص کا اندازہ لگانا کہ مجھے اس طرح کی صورت ہے، بن رہی ہے، جو یہ وبائی بیماری ہے، جان لیوا، اچانک حملہ آور ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جا چکے اس میں۔
بہرحال تو وہ چیزیں عرض کروں گا، اور پھر اس تشخیص کے بعد ہے وہ جو قدرتی چیزوں سے اور علاج بالغذا جسے کہتے ہیں، غذاؤں سے جو علاج کا معاملہ ہے، تو ماشاءاللہ سب کو تقریباً جن جن کو بھیجا گیا الحمدللہ کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ انگلینڈ کے اندر بھی اسی طرح، امریکہ کے اندر بھی اسی طرح، سعودی میں، پاکستان میں، جہاں جس کو یہ چیزیں دی اور انہوں نے استعمال کی تو ماشاءاللہ نفع ہوا۔ اس لیے میں وہی بھیجوں گا۔ آج کا بیان سمجھو کہ وہی ہے بھائی، اپنی جان بچانا، اپنے بھائیوں کی جان بچانا، اپنی صحت کی حفاظت، اپنے بھائیوں کی صحت کی فکر، یہ بھی تو عبادت ہے، عبادت ہے، فرض ہے ہم پر۔ جی ہاں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جب وہ کتاب احادیث کی ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ابواب الطب باقاعدہ آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ اسی لیے ذکر کیا ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ تو لہذا اس کے لیے کوئی ایسی طریقے اور تدبیریں اور ایسے چیزیں بتا دینا، تو اس سے یہی سمجھ لو، اسی کو سوچتے ہوئے میں نے آج یہ سوچ لیا کہ بھائی 3 مہینے میں بہت سے نئے نئے احباب جڑ گئے، اس میں گروپ میں آ گئے، وابستہ ہو گئے، اور لوگوں کو نفع ہو گیا، اور ہمیں بھی ایک یقین سا ہو گیا کہ الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ دیکھو، شفا ہو کہ مرض ہو، شفا ہو کہ مرض ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی فیصلہ مرض اور فیصلہ صحت، فیصلہ بیماری مرض اور فیصلہ شفا، یہ دونوں اللہ کے فیصلوں سے ہے۔ پتہ بھی نہیں ہلتا کائنات کا، ایک رتی برابر بھی نہیں ہلتا۔ اسی لیے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک صحابی نے عرض کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں خارش لگنے کے فرمایا تھا، فمن اجرب الاول، تو پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ اگر یہی بات ہے کہ خارش اس لیے لگ گئی کہ فلاں دوسرے اونٹ کو خارش لگی تھی، تو پہلے کو کس نے لگائی؟ باقی یہ الگ بات ہے، اختلاط نہیں رکھنا چاہیے، حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور ضرور کیجئے، شریعت میں مطلوب ہے، فر من المجزوم فرارک من الاسد، مجزوم سے، کوڑی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک آدمی نے مجھے اپنا خواب نقل کیا، وہ بھی گروپ میں شامل ہے، شیر آ رہا ہے میری طرف اور میں پڑھ رہا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اور وہ شیر میری طرف آ نہیں پایا، آ نہیں پایا، آنے سے پہلے وہ ختم ہو گیا۔ جی، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے وہ نقل کیا تھا خواب۔ دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو خواب ہو اور دیکھنے والا معتمد ثقہ ہو، سنیے گا الفاظ میرے غور سے۔ بعض لوگ کہتے تھے خوابوں پہ جانے لگے، اور خوابوں ہی کو زیادہ بیان کرنے لگ گئے۔ بھائی ایک عام خواب ہے، کوئی خاص خواب ہوتے ہیں۔ رویا جو ہے، اس کو نبوت کا جز کیوں قرار دیا گیا؟ رویا صالحہ۔ تو اس لیے یہ سب باتیں ہم سے نہ کیجیے، فضول باتیں ہم تک نہ پہنچائیے۔ جانتے ہیں ہم یہ سب پڑھنا پڑھانا پوری زندگی ہے کہ خوابوں کی کتنی اقسام ہے، کون سے خواب بیکار اور فضول ہوتے ہیں۔ جی جی جی، تو دیکھنے والا بھی معتمد ثقہ ہو، اور شریعت کے اصولوں پر اس میں کوئی قباحت برائی سامنے نہ ہو، اور ایسی کوئی خراب بات لازم نہ آتی ہو، درست ہو، تو وہ خواب ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ خواب حضرت مفتی تقی عثمانی زیدہ مجدہم نے بیان فرمایا تھا کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ کے ولی نے دیکھا، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھتے رہو تو انشاءاللہ ان حالات میں حفاظت رہے گی۔ چنانچہ یہ جو دوسرا شخص ہے جس نے دیکھا، اس نے یہی کلمہ ہے، تھوڑا سا فرق سے، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بہت پیارے کلمات ہیں اور دعائیں ہیں جو ہمیں ملی ہے۔ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی یہ خواب رمضان میں نظر آیا تھا کہ دیکھا میں نے اس طرح سے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن خلاصہ ہے کہ جیسے شیر درندہ وغیرہ ہی بھاگا آ رہا ہے گھر پر، اور گھر کے قریب اندر کو گھس رہا ہے، مگر اس کا خلاصہ بھی وہی تھا کہ اس کو دبا دیا گیا، اور دبانے کے بعد وہیں کا وہیں وہ بالکل ڈھیر ہو گیا، وہ جو کچھ آنا چاہتا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ معنوی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر اور دینی طور پر تو آپ حضرات اس عمل کو روزانہ کا، میرے عزیزو، یہ 2-4 مہینے جب تک بھی یہ سب کیفیات ہیں اور حالات ہیں، بنائے رکھو معمول۔
اول و اخیر درود شریف پڑھ لیجئے، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں جی، اور 3 مرتبہ پڑھ لیں، جو بھی طاقت پڑھ لے تو درود شریف پڑھ لیجئے۔ اور درود شریف میں بھی حالات حاضرہ کے اعتبار سے میں ویسے تو افضل درود وہی ہے، درود ابراہیمی، یہ ذہن میں رکھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن یہ درود شریف جتنے بھی ہیں سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یہ شفا کا درود ہے، درود داء و دوا کہتا ہوں میں اس کو، یعنی بیماری اور دوا کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب مشہور العالم عالم ہیں، مشہور العالم عالم، پورے عالم میں مشہور عالم ہیں، اور ماشاءاللہ بہت تقوی والے ہیں۔ ان کا بتایا ہوا ہے اول میں درود شریف پڑھو 7 مرتبہ، آخر میں درود شریف پڑھو 7 مرتبہ، یہی والا درود، اور بیچ میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ اور جو بھی مریض متاثر ہو دم کرتے رہو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صبح کو اور شام کو ہی کرو، مثلا صبح میں کر دیا، پھر ظہر میں کر دیا، پھر اب آپ سوال کریں کہ اس کے تو قریب لگنا نہیں، تو قریب آپ اتنے قریب نہ لگو، دور سے پھونک مارو اس کے اوپر، اس کا کچھ آپ تک نہ آنے پائے، احتیاط کے ساتھ۔ اور پانی پر پڑھ کر کے اگر زیادہ صورتحال ویسی ہے تو پانی پہ پڑھ کے بھی دم کر کے دے دو۔ اسی طرح انشاءاللہ باذن اللہ تعالی یہ حضرت مفتی تقی صاحب کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل والا عمل، اس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا، 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیجئے، اور 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اول اخیر درود شریف اپنے اوپر دم کرو، اور اسی طرح سے جو ہے مریض پر، اگر کوئی مریض ہو اس پہ دم کرو، انشاءاللہ حالات ٹھیک رہیں گے۔ اسی طرح میرے عزیزو، مرض کا جیسے یہ بیماریوں کی ایک فضا چلی ہوئی ہے، اس میں یا سلام یا سلام یا سلام، یہ اللہ کا نام ہے سلام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی بھی کثرت رکھے۔ جو حضرات جہاں کہیں بیمار ہیں یا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس نام کی کثرت رکھو، اور وقتاً فوقتاً پھر اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ آپ کے اس پاک نام کے واسطے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں اور بھیک مانگتا ہوں کہ الہ العالمین مجھے آپ سلامتی دے دیجئے تمام امراض سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، وباؤں سے۔ جی صبح و شام کے جو معمولات ہیں بہت اہم ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، کفیت و حمیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہو کہ بس آپ کو اللہ کافی ہو گیا، اور اللہ آپ کا حامی ہو گیا، اور شیطان بھی دور ہو گیا، جی تو کیسی شاندار حفاظت ہوگی، کیسی شاندار حفاظت ہوگی۔ درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، جی ہاں، اور آیات شفا، جو قرآن میں آیات شفا آئی ہے، آیات شفا کو بھی پڑھتے رہیے۔ یہ تو میں صرف آپ کو ویسے اسباب بتا رہا ہوں، معنوی اسباب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے عزیزو، ان بھیانک حالات میں کم از کم ایک تسبیح روزانہ پڑھ لو، ایک تسبیح، فضیلت ان سب کی قرآن میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب گئے اور حضرت یونس علیہ السلام نے یہ پڑھا، تو پڑھنا اور ندامت یہ بھی ذہن میں رکھیے، خالی پڑھنا نہ ہو، پڑھنے کے ساتھ ندامت، اے اللہ میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، میں خطا کار ہوں، اور میں بہت نالائق ہوں، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ جو کچھ آیا ہوا ہے سب آپ کا وبال ہے اور عذاب ہے، میں اقرار کرتا ہوں، مجھے آپ بچا لیجئے اور معاف کر دیجئے۔ تو وہ بھی ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مسلمانوں کو نجات دیتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہو، نجات ملتی رہے گی۔ مچھلی کے پیٹ کی ظلمتوں تاریکیوں میں تھے وہ، ہم آج ان ظلمات و تاریکیوں میں معصیت و غفلت کی اور فواحش و منکرات اور ان سب چیزوں کے اس میں ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ صرف 10 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو غالباً 90-99
تکلیفوں سے حفاظت ہے. ادناہا الفقر. تو ایک تسبیح اس کی پڑھ لے. یہ ختم خواجگان میں خاص کلمہ ہے اور بہت ہی عجیب و غریب کلمہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ مومن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم. یہ میرا بندہ میرا مطیع و فرمانبردار ہو گیا اور اپنے تمام معاملات جس نے مجھ کو سونپ دیے. وفوض جمیع امور الکائنات الیہ. کائنات کے سارے معاملات مجھے سونپ دیے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. تو درود شریف جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل ٹھیک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جی ہاں. لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. اور یا سلام و یا سلام ٹھیک ہے. اور میرے بھائیو کچھ صدقہ بھی نکالتے رہو, صدقہ نکال کے دیتے رہو. ڈیلی بیسس پر اگر نکالو گے تو انشاءاللہ نفع اور بھی زیادہ ہوگا. اور اگر آپ کے ارد گرد میں کہیں غریب و فقیر ہوں تو ان کو کرا دو, یا مثلا ہند پاک وغیرہ میں ایسی جگہ ہیں جہاں لوگوں میں ان حالات میں چیزیں تقسیم ہو رہی ہے تو ان کو پیسہ بھیج دو کہ بھائی روزانہ میری طرف سے 500 کا 200 کا 100 کا 1000 روپیے کا غریبوں میں تقسیم کر دیا کرو. نیت رکھو کہ اللہ اس کی بدولت میرے اوپر سے تمام بلائیں اللہ بلا ٹل جائے. ان سب چیزوں کی بدولت اور باقی نماز پڑھنا خشوع و خضوع کے ساتھ, اللہ سے خوب دعائیں کرنا, صلاۃ الحاجت پڑھنا, صلاۃ التوبہ پڑھنا. جی صبح ہی یاسین شریف پڑھ لو میرے عزیزو, صبح ہی یاسین شریف پڑھ لو. حدیث پاک میں آ گیا من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ. جو صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں اللہ پوری کر دیں گے. تو شفا ہمیں ملے, سکون ہمیں ملے, چین کی زندگی ملے, آسانی سے معاش ملے, آسانی سے انکم ہو, گھر بیوی بال بچوں میں سب میں ہم پرسکون رہیں, سب ہماری حاجات ہیں. یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات اول النہار. اے ابن آدم روزانہ دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر. چاشت کی رکعت 2-2.5 گھنٹے کے سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو تو کیا ہوگا, اکفی کا آخر ہو, میں اخیر تک کے لیے تمہیں کافی ہو جاؤں گا. میرے پیارو یقین, دل کے یقین سے ان چیزوں کو سنو اور ان کو عمل میں لاؤ اور فائدہ اٹھاؤ. یہ اللہ اور رسول کے وعدے ہیں, یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے فضائی باتیں اور فضائی تقریریں. ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. حالات ہیں, الجھن میں ہوں گے, ٹینشن میں ہوں گے, نیندیں اڑیں گی, راتوں کو نیند نہیں آ رہی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مگر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ان سب چیزوں کو میرے بھائیوں خود بھی اختیار کرو, گھر والوں کو بھی اختیار کراؤ. اب آ جاؤ ویسی ظاہری چیزیں, تدبیریں, جسے تدبیر کہتے ہیں, ظاہری تدبیریں. دعا بہت بڑی تدبیر ہے, دعا مانگتے رہو, لیکن ظاہری تدبیریں, ان ظاہری تدبیروں سے متعلق جو چند آڈیو میں آپ کو بھیجوں گا وہ ایسے تجربے کاروں کی ہے اور ایسے بیماروں کی ہے جو اس مرض میں مبتلا ہوئے اور پھر انہوں نے کیا وہ کیا, وہ ضرور سن لینا. کوئی 2.5 منٹ, کوئی 3 منٹ, کوئی 4 منٹ, لیکن سن لیجیے اور پھر دوسروں کو پہنچائیے تاکہ لوگوں کو نفع ہو. مگر میں تھوڑا سا اپنی زبان میں اس کا کچھ خلاصہ اور نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں, بس اس کو سنیے اور انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہوگا, لیکن ان حضرات سے خود بھی سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا بول رہی ہے یہ قوت مدافعات. قوت مدافعات جو ہے ہماری اندر میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس قوت مدافعات کو مضبوط کرو. اس میں بہت اہم ایکسرسائز ہے. اور آج یہ جتنی یورپ کی دنیا ہے اور یہ سارے مسلمانوں کا تو عام وہ ہو گیا کہ ایکسرسائز کرتے ہی نہیں. دوسری قوموں کو دیکھو کتنی, صبح کو اٹھ کر کم از کم 35 منٹ یعنی اتنا چل لینا کہ بدن میں پسینہ نکل جائے. تو بعض ڈاکٹروں کا تو میں نے پڑھا کہیں کئی سال ہو گئے پڑھے ہوئے کہ اگر 35 منٹ کوئی چلے تیز رفتاری کے ساتھ تو ہارٹ اٹیک کی بیماری اور شوگر کی بیماری اور فلاں بیماری اور فلاں بیماریوں سے اس کی حفاظت رہتی ہے. اب اس وقت میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. جی ہاں, تو صبح ہی کم از کم 30-35 منٹ ایک اچھی سی واک ہو یا جوگنگ, جیسے بھی ذرا کچھ تیز چلنا, اس انداز سے ایک کام تو آپ حضرات یہ کر لیں. یہ تدبیر ظاہری میں عرض کر رہا ہوں. دوسرے اکثر جو آڈیو ہیں اور جو میں نے بھیجی اور لوگوں نے نفع اٹھایا, ادرک کا قہوہ, یعنی ادرک ڈال لیں اس میں اور ساتھ میں کچھ لیمن ڈالیں اور اسی طرح سے کچھ اسی وہ بلیک سیڈ ڈال لیں اور اسی طرح یہ سیاہ مرچ جو ہے
اس کا پاؤڈر وہ اس کے اندر ڈال لیں، یعنی مختلف چیزیں، اور پھر شہد میں ملا کر کے اس کو صبح و شام 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پیتے رہیں، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ قہوہ بنا کر کے پیتے رہیں۔ ادرک کا قہوہ کہلاتا ہے، اگر اس میں چاہو تھوڑا بہت پودینہ ڈالنا کہ وہ پیٹ کے لیے مفید ہوتا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ گلے کے اندر اگر اس طرح کے کوئی جراثیم آ کے بیٹھ رہے ہوں تو اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہے بھاپ لینا، اسٹیم لینا۔ یہ آڈیو آپ چند ایک سنیں گے، ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس میں آپ جو ہے یا تو عام ایسے ہی گرم پانی ہو اور اس کی اسٹیم لے لو، یا گرم پانی کے اندر کچھ تقریباً 1 چمچی اس کی ڈال لو، بلیک سیڈ آئل کی ڈال لو، اور ڈالنے کے بعد اس کی اسٹیم لو، تو اس سے آپ کو بہت نفع انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ یا ایسے کچھ اثرات اگر محسوس ہو رہے ہوں تو انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی وہ سب زائل ہوتے اور دور ہوتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے گاگل کرنا کہتے ہیں، غرارہ کرنا، نمک وغیرہ کا پانی ڈال کر کر کے، اور گرم پانی، یعنی وارم پانی، بہت زیادہ گرم نہ ہو لیکن گرم ہی ہو، یعنی زیادہ ٹھنڈک کی طرف مائل نہ ہو، اس سے غرارہ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد وہ سنا مکی کا بھی میں اس میں عرض کروں گا، وہ سنا مکی والا ہے، وہ بھی بہت فائدے کی چیز ہے۔ اس کے بعد بعض حکیموں اور ڈاکٹروں نے ایک اہم بات بتائی کہ بھئی اپنے معدے کے نظام کو صحیح رکھیے، کھانے پینے کی چیزوں کو زیادہ نیچرل اور فطری اور قدرتی جو غذائیں ہیں، پھل فروٹ ہے یا قدرتی غذائیں ہیں، جیسے بادام ہے، منقع ہے، اور چلغوزہ ہے، اور اخروٹ ہے، اور فلاں ہے، اور دودھ ہے، اور اس طرح کی جتنی پھل فروٹ ہیں وغیرہ، ان کو کھائیے۔ جی ہاں، جتنی قدرتی غذاؤں کو ہم لوگ کھائیں گے اتنا اندر میں قوت اور طاقت اور مضبوطی۔ اس میں بہت سارے حضرات بتا رہے لیمن کا بھی استعمال کرو، چنانچہ وہ قہوہ وغیرہ جب بنائے تو تھوڑا سا اس میں لیمن بھی ڈال لیا جائے، اور اسی طرح سے یہ جو اورنج وغیرہ ہے اس کا استعمال کرنا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی، ان کو سنیں۔ اور آخری بات کہہ کر میں 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، بالکل مطمئن رہیے، اگر آپ نے مرض کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور گھبرا گئے اور ٹینشن میں آ گئے تو وہ مرض آپ کو کھا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے تو قوت مدافعت پر حملہ ہوگا، وہی آپ کی کمزور پڑ جائے گی۔ دہرادون ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، بہت اچھا خوبصورت علاقہ، وہاں ایک انگریز گیا تھا ڈاکٹر، تو وہ پتیوں پر اور درختوں پر کچھ ریسرچ کرنے گیا۔ جو ڈرائیور تھا وہ، میں ایک بار ان کے خاندان میں گیا تو بتانے لگ گیا کہ میں نے اس کو 2 سوال کیے۔ ایک سوال تو نمبر یہ کہ بیمار آدمی کے لیے آپ کی کیا نصیحت؟ کہا پہلی نصیحت اپنے کو بیمار نہ سمجھے، اور دوسری انگریزی دوائی استعمال نہ کرے، یہ ہربل قدرتی دوائی استعمال کرے۔ تو یہ جو مرض چلا ہوا ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا دنیا نے اس کو بنا کے پیش کر دیا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی پوزیٹیو آ جائے تو بس سمجھ لو نیند اڑ گئی اور حال خراب ہو گیا۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنے لوگوں کو یہ بھیجا اور جو پوزیٹیو آئے اور یہ حالت ہوئی، بعضوں کو سانس تک کا معاملہ تھا، بلیک سیڈ آئل، ہاں میں یہ ایک چیز بھول گیا کہ ناک کے اندر وہ اولو آئل کا ڈالنا، یہ بھی بہت مفید ثابت ہوا۔ 4 مرتبہ صبح سے شام تک وہ آئے گا۔ اس میں ایک بڑے اچھے حکیم ہیں، اپنے پاکستان کے ہی ہیں، بہت اچھے حکیم، ان کا ہے، اس میں آپ سنیے گا اس کو، تو وہ ناک میں ڈالنا یہ بھی بہت مفید ثابت ہوا۔ بہرحال کہنا مجھے یہ ہے کہ بالکل مسلط نہ کیجیے۔ جتنے تقریباً میرے اس میں آئے اور میں نے ان کو یہ سب بھیجا اور انہوں نے استعمال کیا، تو 2-4 دن کے بعد سب کی رپورٹ آ گئی کہ الحمدللہ بلیک سیڈ آئل سے بڑا فائدہ ہو گیا، اسٹیمز اور بھاپ سے بہت فائدہ ہو گیا، اور اسی طرح اولو آئل سے بہت فائدہ ہوا، ادرک کے اس استعمال سے وغیرہ بہت فائدہ۔ اور پھر گرم چیزوں کا استعمال رکھیے، ٹھنڈی چیزوں سے بچیے۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مسلط ذہن پہ نہ کیجیے ورنہ مرض اور بڑھتا چلا جائے گا۔ عام بیماری ہے، اور ٹھیک ہے اگر بیماری ہے اور وبائی بیماری ہے، اور بعض لوگ دنیا میں جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو اس کے علاج کا صحیح پتہ نہیں ہے کہ یہ قدرتی چیزوں سے اس کا علاج ہے اور اس میں بہت جلدی علاج ہے۔ یہ ہاسپٹلوں کے چکر کاٹتے ہیں اور وہ اپنا وہ دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں فلو کی اور اس کی، تو اس لیے وہ پھر جلدی سے ان کے قابو میں نہیں آ پاتا۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہوں گا، اور دوسری بات یہ سن لیجئے کہ اگر یہ محسوس ہونے لگے کہ بھئی میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو میرے عزیزوں گھبرانا کہیں
یاد رکھو ایک مومن کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور موت کی تیاری، ارے میاں حقوق العباد سے صاف رہو، حقوق العباد سے صاف رہو میرے پیارو۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں معاف کر دیں گے۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ میری بیماری اس طرح ہے اور مجھے بڑھ رہی ہے اور لگ رہا ہے دنیا سے جانا ہے، آؤ زاری سے اللہ سے مانگ لو۔ اور مانگتا کون نہیں؟ ارے کون مسلمان ہے جو بیمار پڑ رہا اور موت کے قریب جا رہا ہو؟ وہ تو ہر وقت توبہ کی حالت میں رہتا ہے میاں۔ ہاں، اسی لیے اچانک والی موت کے ایکسیڈنٹ ہوئے اور چلے گئے، یہ تو ناپسندیدہ ہے، لیکن بیمار ہو کے رہ کے جانا مومن کے لیے ناپسندیدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بیمار ہو کے رہ کے جاتا ہے اور اس حالت میں توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور فیصلے کرتا ہے کہ آئندہ زندگی اچھی گزارنی ہے، تو یہ ساری زندگی بھر کی خطائیں جو بھری ہوئی اعمال نامے میں، سب کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، انسانوں سے اپنے معاملے صحیح رکھو۔ کیا کیا صحیح رکھو؟ کسی سے بغض و کینہ تو نہیں ہے میرا، کسی سے بات چیت تو نہیں بند کر رکھی، کسی کا پیسہ تو نہیں میں نے لے رکھا دبا رکھا، بہنوں کی اور یتیموں کی میراث تو میں نے نہیں دبا رکھی، کسی سے جو ہے خامخواہ کسی کو گالی دینا ڈانٹنا ڈپٹنا تو نہیں کر رکھا ہے۔ ایسے مالی حقوق کہ اگر میں مر گیا تو سب مکس ہو جائیں گے خلط ملط، تو ان کے بارے میں نے کوئی وصیت لکھ رکھی ہے؟ کاغذ پہ کہیں تفصیلات ہیں؟ کوئی ڈائری میں کہیں، کوئی بک میں کہیں کچھ ہے؟ اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اور میرا فلاں پہ اتنا، میرا فلاں پہ اتنا، اور ان پہ اتنا، اور ان پہ اتنا، اور یہ ہو تو یہ کرنا، یہ ہو تو یہ کرنا، یہ ساری تفصیلات جس کو اس طرح لکھنا ضروری ہو کہ کچھ حقوق ہو اور وہ نہ لکھے تو 2 راتیں بھی گزرنی جائز نہیں ہے حدیث شریف میں، ورنہ وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور وہ اگر لکھے بغیر چلا گیا دنیا سے تو میں نے سنائی تھی حدیث کہ مرنے کے بعد اسے تنہا ڈال دیا جاتا ہے، ملاقات نصیب نہیں ہوتی اپنے لوگوں سے، ورنہ میاں وہ تو بہت بڑا ایک عالم ہے اور اس عالم میں ملاقات ہوتی ہے، ایسے اپنے خاص لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی زیادہ مزہ آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نا، کہاں جا رہے ہو؟ ایک صحابی، یہ روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص گزرا، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا جی بازار جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر ممکن ہو جی قبل واپسی کے میرے لیے موت خرید لو تو ضرور خرید لینا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ جو شخص فلاں وہ لکڑی وہاں لگی ہے، ادھر ایک بڑا تیر لگا، بڑا ستون لگا ہوا ہے، لکڑی لگی، اگر اسے کوئی چھو لے تو وہ مر جائے، تو میں فوراً جا کے کھڑا ہو کر اس کو چھو لوں۔ یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کر لوں، مطلب یہ ہے کہ موت کا ان لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا اتنا شوق تھا دل میں، لیکن چونکہ ان سب چیزوں کی اجازت نہیں تو اس لیے وہ خود نہیں کہ بس مر کے چلیں۔ بہرحال ذہن میں رکھیے یہ بات کہ پھر گھبرانا نہیں چاہیے مومن کو۔ حدیث شریف میں آیا جی کہ موت مومن کے لیے اچھی چیز ہے جی، مگر یہ مومن آدمی زندگی کو محبوب رکھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی الا بلا اور تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ العافیہ۔ مانگتے تو رہو اللہ سے عافیت ہی بھائیو، مانگتے تو رہو اللہ سے عافیت ہی کہ اللہ ہمیں اپنے امتحان میں مبتلا نہ کیجئے، ان بیماریوں میں مبتلا نہ کیجئے، مگر اگر آ جائے تو اسے تقدیر کا معاملہ سمجھ کر، اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیے، اور اگر دنیا سے چلتے بننا پڑ جائے تو خوشی خوشی اللہ سے اچھا گمان رکھ کے جانا۔ پیاری بات سنا رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں مضمون۔ جو دنیا سے اس وقت میں اس حال میں جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، تو حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں بندہ جس طرح کا گمان اپنے اللہ کے ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو ویسا پائے گا۔ کیا گمان لے کے جانا؟ ارے میاں میں کیوں ڈروں، مجھے کیا پرواہ فکر، کون دنیا میں میرا اتنا قریبی ہے جتنا میرا اللہ ہے؟ کون اتنی زیادہ محبت مجھ سے کرنے والا ہے جتنا میرا اللہ ہے؟ کس کے دل میں میرے لیے اتنا پیار اور رحمت و شفقت ہے جتنی میرے اللہ کے یہاں جی میرے اللہ کا کرم اور رحمت و شفقت میرے اوپر ہے؟ تو کیا پرواہ کی بات ہے؟ ارے جو چھوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے چھوٹ رہے ہیں، لیکن جہاں جا رہا ہوں وہ ایک اللہ والے ڈر رہے تھے، روتے وقت میں، موت کے وقت میں رو رہے تھے۔ کوئی بزرگ آئے، کیا ہوا کہ یہ معاملہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فرمایا
ڈر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے؟ اگر مجھے اللہ نے قیامت کے دن اختیار دیا کہ اعمال نامہ تمہارے والدین کو دوں، وہ دیکھ کے فیصلہ کرے کہ تمہیں عذاب دیا جائے کیا یا میں دیکھوں، تو میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ والدین کو دو، میں کہوں گا اللہ آپ دیکھو۔ اسی وقت ان بزرگ کی وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ تو اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، اور میرے پیارو اللہ نے ایک ہی تو حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا، ہائے ہائے ہائے، حدیث شریف میں ہے اسی ایک ایک کی برکت سے ساری دنیا کی مخلوقات، درندے پرندے چرندے انسان سب رحمت کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو میرے بھائیوں 99 آخرت میں مسلمانی کے لیے تو رکھے ہیں، تو بے فکر رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے کہ نو پرابلم، میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں، زمین کے اوپر ہوں تو میں اللہ کا ہوں، اور زمین کے نیچے جاؤں گا تو اللہ کا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ جس کی میں نے دہائی دی اور جس کے گیت گائے اور جس کا نام پوری زندگی لیا، چاہے مجھ سے کچھ بھی ہوا ہو، کیسی ہی غفلتیں کچھ ہوئی ہو، لیکن میں اسی کا ہوں اور اسی کا تھا اور اسی کا رہوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ دنیا سے جائیے، انشاءاللہ دیکھنا آپ جیسا جذبہ لے کے جائیں گے گمان حدیث شریف میں ویسا مجھے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب پر سب مرحلوں کو حق تعالیٰ آسان فرما دے، سب مرحلوں کو آسان فرما دے۔ تو میرے بھائیوں ضروری اعلان یہی ہے کہ جو کچھ میں بھیجوں گا اس کو سننا، چھوٹی چھوٹی آڈیو ہیں ان کو غور سے سننا اور پڑھنا، اور اپنے احباب کو بھیج دینا۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہم نے 3 مہینے پہلے کی تھی، اب چونکہ حالات بہت زیادہ پھیل رہے ہیں اس لیے جی چاہا کہ ذرا دوبارہ سے کر لیں، بس اس لیے میں نے سب باتیں کہی ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔